السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز وطر کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ پچھلی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ نماز وطر پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے، کیا معاملات ہیں اس کے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ وطر کے نماز کے سنت طریقے پہ بتاؤں گا۔ اور حناف کے درمیان جو موقف ہے بریلویوں اور دیوبند کا، اس کے اندر بالکل سیم ٹو سیم مغرب کی نماز کی طرح وطر کی نماز سکھائی جاتی ہے، اور بچپن سے ہم بھی یہی پڑھتے آ رہے تھے، اسی طریقے سے پڑھتے آ رہے تھے۔ لیکن ہم نے جب حدیثوں کو پڑھا، چیک کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے نا اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں کے اندر جو ہے موجود ہے یہ حدیث بھی کہ جو ہے آپ نے مغرب کی نماز کی طرح مشابہت نہیں کرنی نماز وطر کی۔ تو آج کی ویڈیو کا یہ ٹاپک ہے، جاننے کی کوشش کریں گے علماء کرام سے کہ کیا معاملات ہیں اس کے، کیا قرآن حدیث کی روشنی میں جائز ہے، کس طرح نماز کا طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے موقف لیتے ہیں ہم مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وطر کا طریقہ پوچھا تھا بہن نے۔ نیت کرتی ہوں 3 رکعت نماز وطر واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، یعنی 3 رکعت ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے۔ نیت کر لیا آپ نے، تکبیر لگائیں، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ان کے اندر یہ بھی ہے جو ہے نا، یہ طریقہ جو ہے زبان سے نیت کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور بچپن سے ہم نے یہی سیکھا ہے ان سے، کیونکہ ہم نے جو مدرسوں میں پڑھا ہے وہ انہی مدرسوں میں پڑھا ہے، تو انہوں نے ادھر جو ہے نا ہمیں نیت کا طریقہ سکھایا جاتا تھا پورا پراپر، کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی، واسطے اللہ کے میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف، اس امام کے پیچھے۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے، اور نیت جو ہے دل سے ہوتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ الحمد شریف سورت پڑھی جائے گی تینوں رکعتوں کے اندر۔ تیسری کے اندر الحمد شریف اور سورت کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں گی، دعا یعنی دعائے قنوت آپ نے پڑھنی ہے۔ تکبیر قنوت کہلاتی ہے، ہاتھ باندھ لیں اور جو دعائے قنوت ہے اسے پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں اور سجدہ وارہ کر کے کمپلیٹ کر لیں۔ یعنی اس کی تینوں رکعتیں بھری پڑھی جاتی ہیں، الحمد شریف اور سورت میں لائی جاتی ہے۔ تیسری میں الحمد اور سورت کے بعد تکبیر قنوت یہ واجب ہے، پھر دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور پھر بقیہ نماز آپ اپنی کمپلیٹ کر لیں۔ سو دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کو طریقہ نماز کا بتا دیا، اور بالکل صرف مغرب کی نماز کی طرح طریقہ ہے، بالکل صرف انہوں نے جو ہے نا سورت ملانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر بیچ میں کرنے کا کہا ہے، رفع یدین کرنے کا ہے، جو یہ کہتا ہے منسوخ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے وطر کے اندر صرف رفع یدین کا فرق ہے، باقی نماز بالکل مغرب کی جیسی سیم آپ کو طریقہ بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ حدیث میں 1 رکعت وطر نہیں ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، 1 رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو۔ ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے، وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں مطلب یہ کہ 1 رکعت کے ذریعے پچھلی 2 رکعتوں کو وطر بنا دو، کیونکہ 2 رکعتیں ایون تھی، 1 کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا، اور یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے، صحیح ہے نا، 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ یوتر بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت وطر بھی آتا ہے، اور 1 رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں۔ تو احناف کا مستدل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، 3 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو۔ تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 رکعتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ، اور فرمایا بسلام، 1 سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں۔ اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھیں اتنا کوئی اور
نہیں جانتا تھا. رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ 2 سلاموں کے ساتھ. بھائی 2 دفعہ سلام ہے نا, 2 رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی, تو وہاں 2 سلام, یہ جو التحیات ہے نا, اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں. تو 2 سلام کا مطلب وہاں 2 قعدے. نہیں آ رہی بات؟ تو وتر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں. ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے, ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں, اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو 1 رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا. تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے, آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے جہل مرکب. جہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں. تو آپ کو تمام ائمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا, اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. بہت مشکل ہے سمجھانا. اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے, تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے. تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا. تو لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں, ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں, اور عوام تو اتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, محقق ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یہ محقق ہے جس کو کم بخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک یورپ سے امریکہ سے ایک صاحب آئے, خون پینا شروع کر دیا میرا, اور وہی کہ فطر تو 1 رکعت ہے 1 رکعت ہے 1 رکعت ہے, رٹا لگایا انہوں نے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے 1 رکعت آپ کا اگر اطمینان ہے تو آپ 1 رکعت پڑھیں, ہم تو حرمین میں بھی 1 رکعت پڑھتے ہیں, تو اختلافی مسئلہ ہے. اس نے کہا پھر آپ کیوں 3 پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ 3 پڑھنی چاہیے, اس میں احتیاط, کیونکہ 3 جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سب کے نزدیک وتر ہو جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں بھی ہو جائے گا, امام احمد کے یہاں بھی. یہ والا جو طریقہ حناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے, اس میں سب کے نزدیک وتر کی نماز ادا ہو جائے گی. اس میں اختلاف ہے, تو ہم نے کہا یہ اتفاقی طریقہ لے لیا ہم نے. نہیں وہ تو آپ بخاری کی حدیث میں. پھر میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہہ رہا میں تقلید نہیں کرتا, میں محقق ہوں, میں محقق. میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے بخاری میں آتا ہے نبی نے فرمایا 1 رکعت وتر پڑھو. میں نے کہا یہ ترجمہ انگلش میں یا اردو میں یہ بھی بخاری میں ہے, یہ ترجمہ نبی نے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے یہ تو جو بھی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہہ رہے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ اس ترجمے میں ان عالم کی تقلید کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط, آپ تقلید کر رہے ہو. تو تقلید تو کر لی نا آپ نے. کہہ رہے نہیں دینی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے, ترجمے میں تقلید ہو سکتی ہے. میں نے کہا ترجمے کی بیس پہ ہی تو آگے وہ مسئلہ کی بنیاد ہے, بیس میں تقلید کر لی جو اس سے بڑی تقلید ہے. بھائی آپ کی تو بنیادوں میں تقلید گھسی ہوئی ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی فنٹر گیری اچھا کام نہیں ہے. آپ یہ بولو کہ چونکہ امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے تو ان کی تحقیق یہ ہے, تو میں جاہل آدمی میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں. آپ اگر کسی اور کی تحقیق کو فالو کرتے ہو مولوی صاحب تو ہمیں بھی قبول. ایسے کرو گے تو میں نے کہا امت میں جوڑ بھی رہے گا اور امت تمیز سے زندگی بھی گزارے گی. دوستو آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ مضبوط جو دلائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں, ان کے ذریعے جو ہے ہمیں جو ملتا ہے وہ 1 رکعت کا کانسیپٹ نہیں ملتا, 3 رکعت کا کانسیپٹ ملتا ہے. لیکن 3 رکعت کا جو طریقہ ہے وہ مغرب سے مشابہت نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کا جو مغرب سے مشابہت کرتا ہے اور ہمیں جو سکھایا گیا بچپن میں وہ یہ سکھایا گیا ہے کہ جو ہے نا مغرب کی طرح ہی ہوتا ہے, بالکل صرف اس میں رفع دین ہوتا ہے بیچ میں, اور باقی سب سیم ٹو سیم ہوتا ہے. لیکن جو وتر کا نماز کا طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, یا تو 1 سلام سے ہونا چاہیے یا تو اس کا طریقہ کار الگ ہیں. آگے علماء کرام سے جانتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. چلیں ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں.
سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے محترمہ مالکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کی. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. بس سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ, آپ نماز وطر کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے تکبیر کہی, ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد اب السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے. پھر آپ رکعت باندھتے ہیں, 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. 3 رکعت وطر, 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے, 2 کے بعد سلام پھیر دیا, مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا, یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی, 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا. 2 سلام 2 قاعدے سے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا, 2 رکعت پڑھی, سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی, سلام پڑھی. تو قاعدے بھی 2 ہوئے, سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ, آپ نے رکعت باندھی وطر کی, 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا, کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی, دوسری پڑھا آپ نے, دوسری ختم ہوئی, بیٹھیں گے نہیں, اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے, تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل صحیح, کلیئر ہے, بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے, 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام, بالکل مغرب کی نماز کے جیسا. آپ کو بولے مغرب کے حساب وطر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں. ہم الگ کر رہے ہیں نا, بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں, لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین بولتے منسوخ ہو گیا غلط ہے, اور یہاں بولتے یہاں ہے, پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد, مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام سے, یا پھر 2 قاعدے مطلب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو, پھر 1 رکعت پڑھو, یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا, ارے فیض نے ایسا بول دیا, ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا کچھ, اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے, آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وطر کا طریقہ, 2 طریقے 3 وطر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات, سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایتیں متفق ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وطر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں. ٹھیک ہے. دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف سن لیا, انہوں نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کیا. بالکل فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ہی چیز سمجھ آئے, نالج سمجھ آئے, حق بات تک آپ پہنچ سکیں. کیونکہ حدیثوں میں موجود ہے کہ مغرب کی طرح مشابہت نہیں کرنی, اور آپ کو سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت تھا 1 سلام سے اور 2 سلام سے, ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وطر کا طریقہ بھی سیم اسی طریقے سے جس طرح عام نماز ہے. 3 وطر نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے. صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر
جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وتر پہ پڑھا، البتہ ایک میں حرج نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم میں وہ تو مشہور حدیث ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، ام عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 تراویح اور 3 وتر۔ بالکل صحیح۔ تو 3 وتر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وتر کو مغرب سے مختلف کرنا ہے، کیونکہ المستدرک الحاکم میں صحیح ابن حبان میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مغرب سے مختلف کرو۔ اور مغرب سے مختلف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں، اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ مغرب سے مختلف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، المستدرک الحاکم اور کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرا جو تشہد ہے نا، جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے، مغرب میں تو ہم بیٹھتے ہیں نا، تو دوسری رکعت میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ یہ آڈ رکعت ہے تو پھر یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی۔ یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تیسری گویا رفع الیدین دی ہوگی، رفع الیدین سر آڈ رکعت سمپل فارمولہ ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ رفع الیدین کتنے ہونے ہیں؟ 4 رفع الیدین تو اتفاقی ہے۔ نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت 3 ہو گئے، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے یعنی تیسری رکعت کے اندر یہ 4 ہے، اور 5واں 2 سجدوں کے درمیان۔ اس کے علاوہ بھی اگر جس کو جتنا شوق ہے کرتا ہے، ہر اٹھن بیٹھک پہ کرے اس کی مرضی، یہ ایٹ لیسٹ ایٹم لیول ہے۔ اچھا جی، اب وتر میں چونکہ وہ مختلف اس طرح کر رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب آپ تیسری رکعت میں ہوں گے، چاہے وہ الگ سے پڑھ رہے ہوں آپ، چاہے وہ آپ فصل کر کے یعنی سلام درمیان والے دونوں پھیر کے اس کے بعد پڑھ رہے ہوں، تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس میں آپ ارسال الیدین اگر کیے ہوئے تو اس حالت میں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے آپ رکوع سے پہلے۔ صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے۔ آپ نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد کی، وہ کافروں پہ بددعا کی تھی، قنوت نازلہ۔ آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ رکوع سے پہلے کیسے؟ سورت ملائی، اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا پوری کی، پھر آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے۔ اور دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک الحاکم میں، صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے، یعنی سورت ملا لی، اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا، تکبیر کہی، اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت پڑھی۔ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے، یہ عام قنوت ہے۔ عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، یہ ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں۔ ہاتھ اٹھانے والی کافروں میں بددعا ہے، اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے، اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے، جو سنت ہے۔ وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی۔ اور جو قنوت وتر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی اسلام سے ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام سے، ابی بن کعب سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی، اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا ان کے اوپر، اور بھی دعائیں مانگی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا یہ طریقہ، اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے، ہم نے مرفوع حدیث دیکھنی ہے، تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جتنی آپ نے قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنے وتروں کے اندر رمضان میں، وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے، لیکن مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے۔ وہاں کہتے ہیں نہیں ہم نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں، نبی الاسلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے، نبی الاسلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے، یہ بھی میں نے ثابت کیا الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ تھوڑی سی برین واشنگ ہوتی رہنی چاہیے، تبھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا کیا۔ آپ چونکہ
चाहे आपने फसल किया हुआ दरमियान में दो पढ़ के सलाम फेरे हुए हैं या आपने दो के बाद आप खड़े हुए हैं, दोनों सूरतों में तीसरी रकत तो आपकी वितर की आखिरी होगी, उसमें फिर आप तवर्रुक ही बैठेंगे। सही। बल्कि सुनन कुबरा अल-बैहकी में या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मिलता है ना कि जिस रात सैयदना अबू बकर को दफन किया गया तो रमजान की रात नहीं थी, तो हज़रत उमर ने कहा मैंने तो वितर ही नहीं पढ़े हुए, तो फिर उनका मैं जमात कराता हूँ तो मेरे पीछे वितर पढ़ो। इससे ये भी बात पता चली कि रमजान के अलावा वितर की जमात करवाई जा सकती है। तो दोस्तों आपके सामने मौक़िफ़ सारे उलमा कराम का पेश कर दिया, इंजीनियर साहब ने भी आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया कि 2 रकात से भी आप तीन रकात से भी पढ़ सकते हैं और 2 रकात पढ़ के अलहदा से 1 रकात भी पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पढ़ा करते थे। तो आपके सामने सारा मौक़िफ़ पेश कर दिया, आपको समझ आ गई होगी एक एक चीज़, हदीस नंबर आपके सामने पेश कर दिया इंजीनियर साहब ने। और मकसद यही होता है सारे उलमा कराम को पेश करने का कि आपके दिमाग में नॉलेज पहुँचे और उसको देख के आप हक़ बात तक पहुँच सकें। और इंशाल्लाह इस दुआए क़ुनूत के हवाले से भी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, इस हवाले से कि क्योंकि क़ुनूत नाज़िला हमें जो पढ़ाया गया है वो क़ुनूत नाज़िला हमें सिखाया गया है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर, मतलब ये वाला दुआ क़ुनूत हमें बचपन में सिखाया गया, लेकिन ये वितर की नमाज़ के अंदर ये वाला दुआ क़ुनूत नहीं पढ़ा जाता, दूसरा दुआ क़ुनूत पढ़ा जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बनाऊंगा इसके हवाले से इंशाल्लाह। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सबके जारे में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो रहनुमा।